بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Hello my dear students and welcome to YouTube channel. This is E-Square School System Godki. I hope you all are fine and healthy. Today I am going to start Islamiyat lecture number 3, chapter number 2, faith and prayers. Number 1, توحید مین بلیو ان دا ونیس آف اللہ. توحید یعنی کہ اللہ کو اکیلا مانا، یعنی کہ اللہ کی اکیلائی. دا موسٹ بیسک بلیو آف ایوری مسلم از کلمہ توحید. بیسک بلیو یعنی کہ یقین، اعتماد، فیتھ جو ہے ہر مسلمان کا کلمہ توحید ہے. نو ون کین بی اے مسلم ود آؤٹ بلیونگ ایٹ. کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو ماننے کے سوا، یعنی کہ کلمے کو. دا کلمہ ہیز 2 parts. لا الہ الا اللہ. کلمے کے 2 جز ہے. لا الہ الا اللہ which means there is no God except اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار، کوئی بھی مالک نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اینڈ محمد رسول اللہ which means محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز پرافیٹ. دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، جس کا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے پیغام پہنچانے والا ہے. دا فرسٹ پارٹ آف دا کلمہ از بیسڈ آن توحید. کلمے کا جو پہلا جز ہے توحید پر مشتمل ہے، اور اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از بیسڈ آن رسالت، اور دوسرا جز رسالت پر ہے، یعنی کہ رسالت کی گواہی دیتا ہے. توحید مینس دیٹ اللہ از ون. توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. ہی ہیز نو پارٹنر. اس کا کوئی بھی شریک نہیں. نو ون ایکسیپٹ ہم از ٹو بی ورشپ. اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. سورہ اخلاص ایکسپلینس توحید ان اے فیو لائنس. سورۃ اخلاص میں ایکسپلین کیا گیا ہے، واضح کیا ہے کچھ لائن سے. اٹ گیوز دا کانسیپٹ آف توحید کلیئرلی. یہ کانسیپٹ ہمیں توحید کا کلیئرلی بتا رہا ہے. ان دا نیم آف اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل. قل هو اللہ احد. سے ہی از اللہ دا ون. کہو اللہ ایک ہے. قرآن پاک میں ہے، یعنی کہ کہتا ہے سورۃ اخلاص میں، کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ دا ایٹرنل ایبسولیوٹ. اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. ہی begets not, nor is he begotten. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. and there is none like him. اس کے بعد ہے پروف آف توحید، یعنی کہ توحید کا ثبوت، توحید کا پروف. we see that the system of the whole world goes on smoothly day after day, and day after day, year after year, and season after season. ہم دیکھتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں ساری دنیا کا نظام دن بدن، سال بسال اور موسم بموسم. The sun always rises from the east and sets in the west. سورج مشرق سے ابھرتا دیکھتے ہیں ہمیشہ، اور مغرب سے ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیشہ. نائٹ آلویز کمز آفٹر ڈے. راتیں ہمیشہ آتی ہے دن کے بعد. آل دا پلانیٹس اینڈ دا مون مووز ان دیئر اون پاتھس. سارے سیارے، پلانیٹس اور مووز جو ہے، مون موو کرتا ہے اپنے رستے سے، یعنی کہ اپنی ڈیوٹی پر پورا ہے. سیزنس کمز ان دا سیم آرڈر اینڈ سو آن. سیزن یعنی کہ موسم جاری ہیں اس کے حکم کے مطابق. دس پرووز دیٹ دیئر از اونلی ون پاور. یہ ثبوت ہے کہ ایک پاور ہے. دیٹ از رننگ دا ہول یونیورس. جس کے حکم سے، یعنی کہ جو چلاتا ہے ساری کائنات.
if there were more than one power, then there would be confusion all around. اگر ایک کے بجائے زیادہ پاور ہوتا تو ہمیں کنفیوژن ہوتی آل اراؤنڈ، اس کے چاروں طرف. It proves that the master of the universe is just one Allah. یہ ثبوت ہے کہ ماسٹر یعنی کہ مالک یونیورس کا ایک اللہ ہے. Allah's unique qualities، اللہ کے منفرد کوالٹیز ہے. If no one is like Allah، اللہ جیسا کوئی نہیں جیسے. Then surely there are qualities which no one but Allah possesses. کوئی بھی نہیں ایسی کوالٹی کسی میں، صرف اللہ کا ہی ضابطہ ہے، possessive ہے. Some of his صفات اور qualities are، کچھ صفات ہے اس کی اور کوالٹیز ہے. Number 1، Allah has created all mankind. He is our creator، یعنی کہ خالق. اللہ کریٹڈ یعنی کہ تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے. all mankind کو he is our creator یعنی کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. Number 2، he gives nourishment to all his creatures. He is their provider، رازق. یہ ساری مخلوقات جو اس نے پیدا کی وہ سب کو خوراک مہیا کرتا ہے. اس کی صفات اس لیے رازق ہے. Number 3، he is the giver of life and death. وہ ہمیں موت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور زندگی بھی، اس لیے ہم اسے محیی اور ممیت کہتے ہیں. Number 4، he is the master of the universe. وہ پوری کائنات کا ماسٹر ہے، اس لیے ہم اسے مالک کہتے ہیں، یعنی کہ مالک صفات ہے. Number 5، he is all knowing. وہ سب کچھ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اس لیے ہم اسے علیم کہتے ہیں، اس کی علیم صفات ہے. Number 6، he has no needs. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسی لیے اس کی صفات سمد ہے. Number 7، he is all seeing. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہم اسے بصیر کہتے ہیں، یعنی کہ بصیر صفات ہے اس کی. Number 8، he is all hearing. وہ سب کچھ سنتا ہے، اسی لیے اس کی سمیع صفات ہے. Number 9، he is the light. وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، اسی لیے اسے ہم نور کہتے ہیں. Number 10، he is the almighty. وہ طاقتور ہے، اسی لیے اس کی کبیر صفات ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر یعنی کہ نمبر 4 کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.